یہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نے بچپن میں ہمیں تسبیح پر کچھ ذکر الہی کرنا منع کیا، فرمایا انگلیوں پر گنو، کیونکہ جب قبر میں جاؤ گی تو اس کے اندھیرے میں انگلیاں روشن ہو جائیں گی تمہارے لیے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اپنے پاس سے اخروی معاملات کو وضع کر کے بیان کرنا اور اس پر یوں پھر مطلب دلیل فراہم کرنا کہ نہیں ہم نے تو اچھی نیت کے ساتھ کیا تاکہ بچے اس طرف راغب ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ذکر کی طرف رغبت کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑ کر یہ جھوٹی بات بیان کرنا، یہ اگر وہ زیادہ بچے اس طرف آ بھی جائیں گے تو ذکر الہی کریں گے جو مستحب ہے، اور آپ کا جھوٹی بات گھڑ کر پیش کرنا، چاہے آپ اسے اللہ رسول کی طرف منسوب نہ کریں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں آخرت میں ایسا ہوگا تو یاد رکھیں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملات نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ میں، نہ صحابہ بیان کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ ان کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہوگا کہ اگر کوئی صحابی آخرت کے بارے میں کچھ بیان کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم یوں نظریہ رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ بات کہی ہوگی، کیونکہ صحابی بھی اپنے پاس سے آخرت کے احوال بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وحی الہی پر موقوف ہوتے ہیں، اللہ بتائے گا۔ آپ کو مجھ پر یا صحابہ پہ تو وحی نہیں آئی، اس لیے نبی صحابہ کو بتاتے ہیں، وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ماں باپ بچوں کو ترغیب دینے کے لیے ایسا کہہ دیں، یا جیسے ایک جگہ سنا گیا وہ 12ویں کے لڑکے لائٹنگ لگا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ہر ٹیوب لائٹ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ اب آپ نے کہاں سے یہ لے لیا؟ اور پہلے زمانے میں تو ٹیوب لائٹ تھی نہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو ہم حسن ظن قائم کریں کہ اس نے کوئی حدیث پڑھ لی ہوگی، یہ بھی نہیں۔ تو یہ جو اس طرح بات گھڑ کر فوراً پیش کر دینا اور دین کی طرف منسوب کر دینا، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ انگلیاں آپ انگلیوں پہ گنیں گے تو یہ روشن ہو جائیں گی قبر میں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب نیک لوگ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے، اور جو برے یہ کافر وغیرہ ہوں گے ان کے چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے، اور مومن کا چہرہ نورانی ہوگا، نور ٹپک رہا ہوگا، اس کے اطراف میں نور ہوگا۔ یہ تو حدیثوں کے اندر آیا، لیکن یہ اپنے پاس سے پرٹیکولر کوئی چیز بنانا، یا آپ کی والدہ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ اپنے پاس سے دیکھو بیٹا قرآن میں یہ آیا ہے، دیکھو بیٹا حدیث میں یہ آیا، ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں، اور آپ کے کچھ ذہن میں نہیں ہے کہ واقعی یہ کہیں پڑھا کہ نہیں، اور آپ منسوب کر کے اس لیے بچوں کو سمجھا رہی ہیں تاکہ نیکی کی طرف آ جائے اور مجھے ثواب مل جائے۔ جو اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ آپ کی نیکی نہیں ہے، یہ بدی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ بچوں کی اصلاح کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے، انہیں سکھانے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنا لینا شرعاً جائز ہے۔ جیسے وہ ایک آدمی تھا، بڑا ایماندار تھا، بچوں اس نے سچ بولا، اللہ نے اس کو انعام عطا فرمایا، اس قسم کی آپ نے کہانی بنا کے سنائی۔ اب یہ نہ آپ آخرت کے کوئی احوال بیان کر رہے ہیں، نہ اللہ کی طرف یا رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس طرح کے اخروی انعامات کا ذکر کرنا اپنے پاس سے شرعاً جائز نہیں، توبہ کرنی چاہیے۔